کوئی احتجاج نہیں، کوئی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے نہیں آیا، کوئی مدعی نہیں بنا۔ اسی لیے نا کہ ساری دنیا کو یہ پتا تھا کہ یہ ساری شرارت اور کارستانی کن کی ہے؟ کوفیوں کی ہے، یہ سب کچھ انہی نے کی ہے۔ دیکھیں، میں آخر میں کچھ حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، اس میں بھی یہ محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کنبے کے قاتل کون ہیں؟ میں کہوں، آپ کہیں، تاریخ کا کوئی مورخ کہے، یا خود حضرت حسین کہیں، ان کے بیٹے زین العابدین کہیں، ان کے پوتے محمد باقر کہیں، ان کی بیٹی، ان کی بہن زینب کہے، گھر سے گواہیاں آئیں، چشمدید گواہ ہوں، وہ گواہیاں دیں۔ یہ سب سے پہلے میں حضرت حسین کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ناسخ التواریخ، اس کا صفحہ نمبر ہے 156 اور جلد ہے 6۔ یاد رہے گا آپ کو، یہ جو شوقین حضرات ہیں یہ اس تقریر کو حاصل کریں۔ ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 156 جلد 6 لکھتا ہے کہ حضرت حسین اپنے خیمے کے باہر مغموم بیٹھے تھے، پریشان حال ہیں۔ ایک عراقی آیا اور اس نے پوچھا کہ پریشان ہو؟ تو وہ خط حضرت حسین کے پاس تھے، تو حضرت حسین اس کو کہتے ہیں یہ انہی لوگوں کے خط ہیں، اور آج یہی لوگ میرے قتل کے درپے ہو گئے ہیں۔ یہ خط یزید نے لکھے تھے کہ کوفیوں نے لکھے تھے؟ تو حضرت حسین کیا کہتے ہیں؟ یہ انہی کے خط ہیں اور یہی لوگ میرے قتل کے درپے ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے خطاب کیا حضرت حسین نے، وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، اور کوفیوں تم ہلاک ہو جاؤ۔ ہمیں بلایا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم آ گئے تو ہم پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ واقعی تم لوگ رسول اللہ کے دشمن ہو جو ان کی اولاد سے ایسا سلوک کر رہے ہو۔ تو حضرت حسین کس کو کہہ رہے ہیں؟ وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، او کوفیوں تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ یہ دوسرا بیان ہے زین العابدین صاحب کا۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسین کے فرزند ارجمند ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ علی ابن حسین۔ کہتے ہیں یہ بچے تھے، بچے نہیں تھے، 24 سال کے جوان تھے کربلا کے واقعہ کے وقت۔ ان کے ایک بیٹے کا نام محمد باقر تھا جس کی عمر 2 سال تھی، یعنی شادی شدہ تھے۔ حضرت زین العابدین کا یہ بیان احتجاج طبرسی صفحہ 158، ناسخ التواریخ صفحہ 245 جلد 6۔ سنو ذرا، کربلا سے چلے، کانا مریضن، یہ تاریخ والا کہتا ہے بیمار تھے، تو کوفے کی جو عورتیں تھیں نا، یہ گریبان چاک کر کے ماتم کرنے لگیں۔ والرجال ماہن یبکون، اور آدمی جو تھے نا وہ ساتھ رونے لگ گئے، کوفے کے لوگ۔ عورتیں گریبان چاک کر کے ماتم کرنے لگی اور جو لوگ تھے وہ رونے لگے۔ تو حضرت زین العابدین نے ان کو دیکھ کے فرمایا، ان ہؤلاء یبکون، یہ لوگ رو رہے ہیں، فمن قتلنا غیرہما، ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ حضرت زین العابدین کہتے ہیں یہ رو رہے ہیں تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں انہی نے ہمیں مارا، اور یہی اب گریبان چاک کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ تیسری گواہی سنیے، یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں زینب، حضرت حسین کی بڑی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
کیا کہتی ہیں؟ اے اہل کوفہ تم ہم پر روتے ہو. حوالہ دے دوں پہلے، جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی صفحہ 504 ہے، ناسخ التواریخ صفحہ 245 جلد 6. حضرت زینب کا قول پڑھو، اے اہل کوفہ تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تم نے قتل کیا. اللہ کی قسم تم پر لازم ہے کہ بہت روو، کم ہنسو، تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو. کل قیامت کے دن نبی کو کیا جواب دو گے؟ کس کو کہہ رہی ہیں؟ اے اہل کوفہ. حضرت زینب جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت حسین کی ہمشیر ہے، یہ بھی ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہی ہیں؟ کوفیوں کو. آگے چلیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں فاطمہ، یعنی اپنی والدہ کے نام پر انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ. احتجاج طبرسی وہی صفحہ جو میں نے پہلے بیان کیا، جلاء العیون صفحہ 505. او کوفیو تم نے ہمیں قتل کیا، تم نے ہمارے خیمے لوٹے، گویا کہ ہم ترکوں یا کابل کی نسل سے تھے. تم نے ہمیں ترک کی نسل سمجھ لیا یا کابل کی نسل سمجھ لیا. جس طرح کل تم نے ہمارے دادا علی کو قتل کیا. جی حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے دادا حضرت علی کے قاتل بھی تم ہو کوفیو. جس طرح کل تم نے ہمارے دادا علی کو قتل کیا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے. یہ حضرت حسین کی بیٹی کا بیان ہے. حضرت علی کی ایک بیٹی ہیں ام کلثوم، یہ حضرت حسن سے بھی بڑی ہیں، حضرت حسین سے بھی بڑی ہیں، سب سے بڑی بہن ہیں ام کلثوم بنت علی. کوفیو تم نے حسین کو دھوکہ دیا، تم نے انہیں قتل کیا، تم نے ان کا مال لوٹا، خواتین کو قیدی بنایا. اب تم روتے ہو، اللہ کرے تم برباد ہو جاؤ. خواتین کو قیدی بھی تم نے بنایا، مال تم نے لوٹا. کوفے کی عورتیں بال کھول کے روتی ہوئی آئیں، اپنے منہ پہ تماچے مارنے لگیں. حسینی قافلہ کے قریب آئیں تو ام کلثوم نے کہا تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تم ہم پر روتی ہو. اللہ قیامت کے دن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. تو انہوں نے بھی ذمہ دار کس کو ٹھہرایا؟ کوفیوں کو. اب آ گئے محمد باقر، یہ حضرت زین العابدین کے صاحبزادے ہیں اور 5ویں امام ہیں ان کا خطبہ جلاء العیون میں صفحہ 326 جلد پہلی. کوفیوں نے حضرت علی کی بیعت کی، پھر توڑ دی، پھر ان پر تلوار سونتی، ان کو شہید کیا، پھر ان کے بیٹے حسن کی بیعت کی، پھر اسے دھوکہ کیا، خنجر ان کی ران پر مارا، ان کا خیمہ لوٹ لیا، حتیٰ کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی. پھر 20,000 عراقیوں نے حسین کی بیعت کی اور جنہوں نے بیعت کی انہوں نے تلوار ان پر چلائی اور شہید کر دیا. جلاء العیون صفحہ 326 اور جلد پہلی ہے. یہ حضرت محمد باقر کا بیان ہے. جی خود کوفیوں کا اعتراف ہے جرم. دیکھو جی، کتاب کا نام ہے مجالس المومنین، صفحہ 241 ہے. اس کا لکھنے والا ہے قاضی نور اللہ شوستری. یہ ساری کتابیں جن کا حوالہ میں دے رہا ہوں نا، یہ اہل سنت کی نہیں ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ آگے سمجھ. یہ اہل سنت کی نہیں ہیں یہ کتابیں. کوفہ کے لوگ واقعہ کربلا کے بعد مل بیٹھے، افسوس کرنے لگے کہ دنیا آخرت کا خسارہ ہم کو حاصل ہوا. ہم نے حسین کو بلایا، پھر غداری کی، تلوار چلائی، اب ہم شرمسار ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ایک دوسرے کو قتل کریں. یہ کہتے ہوئے وہ تمام لوگ زانوں کے بل زمین پر گر پڑے. کوفیوں نے خود اعتراف کیا کہ حضرت حسین کو ہم نے بلایا اور بلانے کے بعد ہم نے ان سے وفا نہیں کی. ایک حوالہ شاید میں نے اس سے پہلے کسی تقریر میں نہ دیا ہو، لیکن آپ اسے پلے باندھ لیں.
حوالہ ہے خلاصۃ المصائب کتاب کا نام ہے، صفحہ 201 ہے. کیا کہتا ہے؟ لیس فیہم شامیون. سمجھتے ہو عربی؟ اتنی تو سمجھ آ گئی نہیں. لیسا نہیں، لیس فیہم شامیون ولا حجازیون بل جمیعہم من اہل الکوفہ. حضرت حسین کے قاتلوں میں کوئی شام کا بندہ شامل نہیں ہے، کوئی حجاز کا بندہ شامل نہیں ہے، بل جمیعہم اہل الکوفہ، بلکہ وہ سارے کے سارے کون تھے؟ کوفی تھے، جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کے بلایا اور پھر عین موقع پہ غداری کی. یزید کا بیان بھی سنو جی، یہ بھی کتاب انہی کی ہے جی، ہماری کتاب نہیں. جلاء العیون ہے، صفحہ 246 ہے. جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کی بیوی ماتم کرتے ہوئے دربار میں آ گئی. یہ جلاء العیون والا لکھتا ہے. یزید کی بیوی کون ہے؟ اس کا نام ہے ام محمد. کیا نام؟ سنو گے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہے. عبداللہ ابن جعفر حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں. سمجھ رہے ہو کون نہیں سمجھ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر حضرت حسین کے کیا ہیں؟ جو چچا زاد بھائی کی بیٹی کیا ہوئی؟ بھتیجی ام محمد. یہ کس کے گھر ہے؟ جائیے انصاب کی کتابیں دیکھیے. اچھا چلو ایک بات بتاؤ، اگر کوئی آپ میں سے تاریخ جانتا ہے یا تاریخ سے واقف ہے، حضرت زینب کی قبر کہاں ہے؟ حضرت زینب کہاں دفن ہے؟ بولتے نہیں ہو؟ دمشق میں. کس قبرستان میں؟ بنو امیہ کے قبرستان میں. حضرت زینب کی قبر دمشق میں ہے اور بنو امیہ کے قبرستان میں ہے. کوئی اس راز سے پردہ ہٹائے کہ دمشق میں حضرت زینب کا کون سا رشتہ دار رہتا تھا؟ اٹھاؤ پردہ اس سے. باقی سارے مدینے آ گئے، سارا قافلہ مدینے آ گیا، زینب نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ زینب عبداللہ ابن جعفر کی بیوی ہیں جی. کس عبداللہ ابن جعفر کی؟ جس کی بیٹی گھر ہے. عبداللہ ابن جعفر نے زینب سے کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ نہ جاؤ، میں اسے منع کر رہا ہوں، انہیں منع کر رہا ہوں، یہ رک نہیں رہے ہیں تو تم نہ جاؤ. وہ نہ مانی بھائی کی محبت میں، تو انہوں نے طلاق دے دی. تو کربلا کے واقعہ کے بعد یہ ساری زندگی اپنے داماد کے پاس رہی. ستیلا داماد، ستیلا. ام محمد ان کے بطن سے نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن جعفر کی کسی اور بیوی کے بطن سے ہیں. تو ان کی ستیلی بیٹی ہوئی نا، تو وہ ستیلا داماد ہوا نا. ساری زندگی اس کے گھر رہی، اس لیے ان کی قبر کہاں بنی؟ ورنہ اس کے علاوہ کوئی صورت ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو پیش کرے. کوئی وجہ بتائے مجھے کہ دمشق میں کون رہتا تھا ان کا؟ ام محمد یزید کی بیوی ہے. بیٹی کس کی ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کی. تو حضرت زینب، یہ ساری خواتین کچھ اس کی پھوپھیاں ہیں، کچھ اس کی خالائیں ہیں. تو جب یہ قافلہ پہنچا تو جلاء العیون والا کہتا ہے یزید کی بیوی ماتم کرتی ہوئی دربار میں آ گئی. یزید اٹھا، کپڑا اس کے سر پہ ڈالا اور کہا گھر میں چلی جا اور حسین پر ماتم کر. ابن زیاد نے جلدی کی ہے، میں حسین کے قتل پہ راضی نہیں تھا. ابن زیاد نے جلدی کی ہے، میں حسین کے قتل پہ راضی نہیں تھا. یہ جلاء العیون میں یزید کا بیان ہے جی.
तिबरी ने एक रिवायत लिखी जी, हुसैन, हजरत हुसैन के कत्ल की इत्तला दी गई, यजीद आप दीदा हो गया, कहने लगा इब्ने जियाद पर लानत हो। सुनो अल्लाह की कसम, अगर हुसैन का मामला मेरे हाथ में होता तो मैं उन्हें कभी कत्ल न करता। और खुलासतुल मसाइब में लिखा गया, यजीद ने कहा मैं हुसैन को हर हालत में बचा लेता, चाहे मुझे अपनी औलाद की भी कुर्बानी देनी पड़ती, तो मैं हजरत हुसैन को बचा लेता। हजरत इमाम गिजाली क्या कहते हैं? इमाम गिजाली कहते हैं मन ज़ामा अन्ना यजीद अमरा बिकत्लिल हुसैन औ रज़िया बिही फयंबगी अन युलम बिही गायतुल हमाकत। जो आदमी ये गुमान करता है कि यजीद ने कत्ले हुसैन का हुक्म दिया था या इस पर खुश था, तो वो परले दर्जे का अहमक आदमी है। इमाम गिजाली कह रहे हैं जी। इब्ने तैमिया कहते हैं वलम यामुर बिकत्लिल हुसैन, ना उसने हजरत हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया, ना खुशी का इजहार किया, ना हजरत हुसैन का सर मुबारक उसके दरबार में लाया गया। किसी ने भी इस वाकया की जिम्मेदारी यजीद पे नहीं डाली। सारे के सारे मुअर्रिखीन ने इसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जी? जोर से बोलो। जिन्होंने खत लिख के बुलाया था, पहले दावत दी, बुलाया, और जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंचे तो इन्होंने गद्दारी की और गद्दारी करके उन्हें शहीद कर दिया। मेरे साथ बोलिएगा, कोई ये न कहे कि हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और उनके कुंबे की शहादत या उनको जो कत्ल करने वाले लोग हैं या शहीद करने वाले लोग हैं, हमारी उनके साथ हमदर्दियां हो। बोलिए हजरत हुसैन के कातलों पर रब की लानत हो। जिन लोगों ने हजरत हुसैन को शहीद किया, जिन लोगों ने उनके खैमे लूटे और जिन लोगों ने उनकी मस्तूरात के सरों से चादरें उतारी, मौला उन पर लानत बरसा। हजरत हुसैन के कातलों पे लानत हो। जो लोग भी इस वाकया में मुलव्वस हैं, क़यामत के दिन वो इसकी सजा भुगतेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी हो, जो भी इस वाकया में मुलव्वस हो, और हजरत हुसैन के शहादत के इस हादसे में जो भी मुलव्वस हो, रब की उस पर लानत हो। मेरे साथ एक बात अब आप कहेंगे, वाह हुसैन, वाह हुसैन। जो दहकती आग के शोलों पे सोया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरा गूंज उठे मस्जिद। जो दहकती आग के शोलों पे सोया, जो जुआं बेटे की मैयत पे न रोया, जो जुआं बेटे की मैयत पे न रोया, जिसने अपने खून से आलम को धोया और जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया। हम तो यही कहेंगे, हुसैन तुझ पर शाबाश हो, नेक नियति से निकला और नेक नियति ही के साथ जब समझ आ गई तो अपने मौक़िफ़ से क्या कर लिया? रुजू कर लिया। पहला मरला तो खत्म है।